لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے اور آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے. اس اعتبار سے جد الامجد حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والتسلیم کی وہ عظیم یادگار جسے عید قربہ یا بڑی عید کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ آنے والا جمعرات وہ یادگار ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہے عید قربان. سب سے پہلے درود پاک ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا استغفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 131. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کہا اس سے اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العالمین نے کسی معاملے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کام کے لیے اٹھ بیٹھے اور کھڑے ہو گئے. یہ پروردگار عالم کیا کروں، کس طرح سے کروں، جو رب ہے ساری کائنات کا. حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والتسلیم ایسے وقت میں آئے جو نمرودیت بے حد عروج پر تھی. جس تاریخ کو آپ گزشتہ پیوستہ جمعے میں سماعت کر چکے ہیں، اللہ کے خلیل نے جب نمرود جیسے ظالم کو ایک خدا کی دعوت دی اور اس نے ظلم و زیادتی کی انتہا کی، آپ کو آج سے نمرود میں ڈالا، تو اللہ کے خلیل صابر و شاکر تھے، آپ نے کوئی فکر نہیں فرمائی. ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، اور جبریل خود بھی تعجب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حکم یا آگ کے جلانے پر اتنی تعجب نہیں ہوتی جتنی تعجب ہمیں اس بات پر ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے مشکل وقت میں کتنا اللہ کی ذات کی ایمان ان کا مستحکم تھا، کہ وہ کتنا یقین کامل تھا کہ اتنی بڑی مشکلات آنے کے باوجود آپ نے کسی سے حرف نہیں لیا، کسی سے مدد نہیں لیا، کسی سے کوئی مدد چاہی ہی نہیں، اور نہ اس کی کوئی فکر ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے خلیل نے ہمیشہ اللہ کی رضا چاہی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عرش نمرود کے حوالے کیا. اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانی پہ آمادہ ہوئے، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی موت اور زندگی، جس کی نماز، جس کی سب کچھ اللہ کے لیے، جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کی راہ میں جان دینے یا مارتے، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، اللہ کا جو مطالبہ ہو اس کے لیے فکر مند نہ ہو، اللہ کی راہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. اسلام کا سیدھا سادہ معنی بھی یہی ہے کہ گردن رکھ دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا، جھکا دینا سر کو.
مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر اللہ کا حکم ہو ادھر فوراً آمنا صدقنا ہو جائے اور فوراً اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ یہ مومن کی شان اور نشان ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے عمل کر کے دکھا دیا اور بتا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی زندگی میں بہت سے کارنامے، بہت سے نمونے ہمارے لیے موجود ہیں، اور فرماتے ہیں ان کا نام خلیل کیوں رکھا، ان کا نام خلیل کیوں پڑا؟ فرماتے یہ ہے کہ اس لیے ان کا نام خلیل رکھا، یہ لقب انہیں حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نمرود کے جلائے ہوئے اس آگ کے حوالے کر دیا اور کوئی فکر نہیں کی۔ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی پہ آمادہ ہوئی چھری چلا دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال و دولت کو جو خرچ کی وہ مہمان و مسافر میں خرچ کرنے میں کوئی دریافت نہیں کیا، کوئی افسوس نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت کی بھی کثرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے خلیل جب نمرود کو شکست دے کر کے اور شہر بابل سے جب مراجعت فرمائی، نمرود نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ سے منت و سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر بابل کو چھوڑ دیں، ورنہ ہماری حکومت ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے کہا کہ اگر تم منت و سماجت کرتے تو میں جا سکتا ہوں، اگر تو اقتدار میں آ کر کے کہتا تو میں نہیں سنتا۔ اس میں اللہ کے نبی کسی کا سنتا نہیں ہے، اور نہ اسے موت و زندگی سے کوئی واسطہ، اللہ کے فرمان سے اس کا واسطہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر تو کوشش و منت و سماجت کرتا ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں منت و سماجت کرتا ہوں۔ اللہ کے خلیل جب شہر بابل سے مراجعت فرمائی ملک شام کی طرف، تو کافی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں بچنے کی وجہ سے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اور سب جانے کو تیار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، تم لوگ یہی رہ کر کے ہی اللہ کا پیغام، اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن نمرود کی لڑکی جس کا نام رعازہ خاتون تھا، مختلف روایتوں کی بنیاد پر ایک روایت کی بنیاد پر یہ بات ہے جس کا نام ریاض کے ساتھ رعازہ خاتون تھا، اس نے کہا ابراہیم میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی، اور آپ کا ایک بھائی چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام جو ایک زمانے میں نبی ہوئے ہیں، لوط علیہ السلام اور نمرود کی لڑکی یہ دونوں بزر ہو کے میں آپ کے ساتھ چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے ان کے بزر ہونے کی وجہ سے ساتھ لے لیا۔ جب شہر بابل سے آپ آگے بڑھے، آپ غور و فکر سے اس کو سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کون ہے، اسماعیل علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے، ان کی سیرت کیا ہے، یہ تاریخ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ مفسرین نے کہاں سے اس چیز کو کیسے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ جب اللہ کا خلیل نمرود کی بیٹی اور لوط علیہ السلام کو لے کر کے شہر بابل سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام پہ پہنچتے ہیں سنسان میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد نمرود کی لڑکی سے حضرت لوط علیہ السلام کا عقد فرما دیتے ہیں اور فرماتے تم لوگ یہی رہ کر کے دین اسلام کی اللہ کے فرمان، اس کے پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور یہی رہ جاؤ۔ مفسرین تو آگے لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی سے جو شادی کیا اس سے 20 پیغمبر پیدا ہوئے، اس سے 20 پیغمبر پیدا ہوئے، اللہ عالم بالصواب۔ فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام آگے تنہا آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ کوئی بیوی تھی نہیں، شادی ہوئی نہیں تھی۔ آپ جب آگے بڑھتے ہیں ایک چٹیل میدان کی طرف ہوتے ہوئے جنگلات سے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں کافی لوگ اپنے آپ کو عید کی طرح تیاری کر کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اللہ کا خلیل وہاں پہنچتے ہی فرماتے یہ ہیں کہ اے لوگوں کہ آج یوم عید ہے کیا؟ اتنے سب تیاریوں کے ساتھ تم لوگ یہاں میلہ لگا رکھا ہے، آج کوئی عید ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا عید نہیں، ہمارے اس ملک کا جو حکمراں ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سارہ خاتون ہے، وہ آج کئی دنوں سے ایک ہفتے سے شہر میں اعلان ہو گیا اس کی شادی کا، تو جس کو وہ پسند کرے، جس کے ہاتھ میں، جس کے گلے میں وہ ہار ڈال دے گی، اسی سے اس کا عقد ہوگا۔ تو لوگ نئے پرانے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اس طرح سے ایک مجمع لگا ہوا، اور ہر شخص اپنے آپ کو عید کی طرح تیاری کر کے آیا دولہا بننے کے چکر میں۔
تو سب لوگ اس طرح سے یہاں حاضر ہیں. اللہ کا خلیل ابھی بات کر رہا ہے کہ اتنے میں وہ جہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ فیل پیکر پہ سوار تھی وہ فوراً وہاں سے چلتی ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن آدم علیہ السلام کے اندر تھا، اس کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے اندر تھا، اور یوسف علیہ السلام کا آدھا حسن حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے اندر تھا. بڑی خوبصورت تھی. فوراً وہ اپنے فیل پیکر پہ سوار ہوتی ہیں اور یہ مسافر ابھی بات ہی کر رہا ہے انجان لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اور گلے میں ہار ڈال کر کے واپس چلی آتی ہے. ہر طرف شور ہو گیا کہ حضرت سارہ نے ایک مسافر کے گلے میں ہار ڈال دی. بہرحال بادشاہ نے اس کا اہتمام کیا، بلوایا، شہر کے لوگوں کو بھی بلوایا اور ان سے عقد ہو گیا. عقد ہونے کے بعد وہ رہنے لگے. لیکن نبی کا تو اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے. نبی کو حکومت کی ضرورت نہیں، اقتدار کی ضرورت نہیں، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں. نبی تو اپنے مشن میں جو اللہ کی منشا ہوتی ہے اس کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس کو فکر وہی ہوا کرتی اللہ کی رضا کا. شادی ہو گئی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی مرضی و مشیت سمجھاتے رہے. اس کے بعد میں پھر اس دربار کے کنیز اور لوگوں کو سمجھایا. آہستہ آہستہ کافی لوگ موحد ہو گئے، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہو گئے. اس کی خبر صبح بادشاہ کو پہنچ گئی. اس نے بلوایا اور کہا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، ہماری حکومت اور ہمارے منشا کے خلاف کرتے ہو. اور اپنے بیٹے سارہ کو بلا کے کہا کہ تم اس مسافر کا ساتھ دو گی یا میرا ساتھ دو گی. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی نہ تیرے اقتدار کو مانتی. وہ مسافر اچھا ہے، یہ خدا کی دعوت دیتا ہے اور میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اسی کا اقتدار. بہرحال اس طرح ہوتے ہوتے بادشاہ نے اپنے داماد ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیا. ان لوگوں نے مصر کی جانب مراجعہ فرمائی کہ مصر کی طرف چلا. ابھی اس خطے سے، اس شہر سے، اس ملک کے جو حدود تھے اس کو پار کر کے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک حکمراں بڑا ظالم تھا. اس کے حدود میں جب پہنچتے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے جو خوبصورت لڑکیوں کو پاتا اپنے ہاں روک لیتا، اور اگر اس لڑکی کے ساتھ اس کا شوہر ہے تو قتل کر دیتا، اور اگر اس کا بھائی یا کوئی انیہ رشتہ دار ہے تو اسے رہا کر دیتا یا قید کر دیتا. اللہ کے خلیل نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے بتا دیا کہ اگر پوچھے گا سپاہی ان کا کہ یہ کون ہے، کہہ دینا اس میں میرے بھائی بھی لگتے ہیں. اس طرح سے جب وہاں پہنچے ان سپاہیوں نے اپنے بارڈر پہ جب اپنے ملک کے حدود میں دیکھا تو جا کر کے بادشاہ سے کہا بہت خوبصورت عورت آئی ہے اور بہت لے آؤ. بادشاہ نے کہا ترنت لے کر کے آؤ، اور اگر وہ ساتھ رہنے والا اس کا شوہر تو اسے قتل کر دو، اگر بھائی ہو کوئی اور ہے تو اسے چھوڑ دو. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی منت و سماجت کی کہ جو تمہارے یہاں کا محصول ہو، جو خرچ ہو لے لو، لیکن ہمیں جانے دو. اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم بادشاہ کے یہاں پکڑ کے چلی گئی، اور یہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ اس کے محل سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں جتنے بھی درخت پڑتے ہوں، محل پڑتے ہوں، جو بھی رکاوٹ کی چیزیں ہیں، اللہ نے سب کو حکم دے دیا کہ ابراہیم اور سارہ کے بیچ میں بالکل راستہ خالی کر دو. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھے، سر ٹیک دی اور دعا کے لیے ہاتھ اللہ پیغمبر کی عزت ہو، آپ کو بچا لے. اور ہوا یہی کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ادا کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ سارہ خاتون دربار میں پہنچتی ہیں تو کہنے لگی کر دو کو بعد میں صفا کر دوں، نماز پڑھ لوں. نماز پڑھیں. اس نے کہا کہ اب تم میرے چکر میں جا کہاں سکتے ہو، نماز پڑھ لو. پڑھنے لگی. پھر اس نے غلط ارادہ کیا کہ اپنے قریبیوں سے کہا کہ انہیں لا کر کے میرے بستر پہ پہنچاؤ. ارادہ کرتے ہی اپاہج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، تمام مشکلات میں پڑ گیا. اس نے ارادہ جب بدل دیا تو ٹھیک ہو گیا. اس طرح 2-3 مرتبہ اپنے ارادے کو اس طرح سے کیا اور ہر مرتبہ اس کی وہ اپنے ہلاکت میں پہنچ گیا، تباہی کے سبب وہ بن گیا. عاجز جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی جنات ہے یا کوئی جادوگر ہے یا کوئی ساحر ہے، کوئی کاہن ہے، اسے میرے دربار سے ہٹاؤ. اور دیکھو اسی کی طرح ایک لڑکی اور میرے دربار میں جس کا نام ہاجرہ ہے. حضرت ہاجرہ بھی وہیں سے ملی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں وہاں سے نکال دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے خلیل سے بیان کرنا چاہتی کہ اس طرح سے انہوں نے کہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سارے حالات کو دیکھ لیا ہے، آپ کچھ بتاؤ نہیں. پھر وہاں سے لوگ رخصت ہوئے اور ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ملک شام میں بیت اللہ، مسجد اقصی،
سے 13 میل کے فاصلے پر پہنچ کر کے رک گئے، اور رکنے کے بعد سوچنے لگے کہ اب ہم لوگ یہی آباد ہو جائیں۔ وہاں کے لوگوں نے بڑی خدمت کیا، اور فرماتے تو یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، مدینہ کے لوگوں نے خدمت کی، ایسے ہی ان لوگوں نے ہماری بڑی خدمت کی، اور وہ اس محلے کا، اس مقام کا نام مقام خلیل ہی پڑ گیا۔ کافی دنوں تک لوگ اس طرح سے دیکھتے رہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بڑے افسوس کرتی تھی کہ اس بڑھاپے میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی شادی فرما دی، نکاح کر دی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اولاد تمہیں عطا فرما دے۔ اس طرح سے چلتا رہا۔ پھر اللہ کے خلیل کو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ کہہ دو خلیل سے کہ اس طرح پریشان نہ رہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے نظر اٹھائیں اپنی، اور جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی میں ان ساری زمینوں کو ان کی ملک کر دوں گا، اور خالی زمین نہیں دوں گا، وہاں درخت اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اور غلے سارے کے سارے جو کھیتوں میں موجود ہوں گے۔ اس طرح سے ساری کی ساری چیزیں انہیں مل گئی، اور تھوڑے ہی دن میں ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کے مالک ہو گئے، اور تمام نوکر چاکر ان کے پاس رہنے لگے۔ اسی بنیاد پر جب سب کچھ ہو گیا، اللہ نے بڑی ملک دے رکھی، بڑے باغ اور نہریں اور سب کچھ، اس دور میں جو چیزیں تھیں عروج پہ جانے کے لیے سب اللہ نے عطا فرما دیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو ایک چراگاہ میں میدان میں نکلے اور اس کی دیکھ بھالی کر، بڑے منہمک اور غور و فکر کے ساتھ ان بکریوں کی دیکھ بھالی کر رہے تھے۔ فرشتوں کی نظر لگی ہوئی تھی، فرشتوں کا پروردگار واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ ابراہیم بکریوں کے پیچھے اتنا منہمک اپنے دولت کے پیچھے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بہت غور و فکر فرما رہے ہیں یہ تیرا خلیل تو وہ ہوگا جس کے دل میں صرف تو ہو اور کوئی نہ ہو۔ خلت کا تاج تو اسی کے سر زیب دیتا ہے جس کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اور بقیہ کوئی نہ ہو۔ ابراہیم کی حالت تو دیکھ لے، خالی بکریوں میں ڈوبا ہوا اپنے مال و دولت میں مستغرق ہے۔ خالق کائنات تو عالم الغیب والشہادہ، اس سے سب معلوم، لیکن کہا یہ فرشتوں اس کا جواب تم خود ہی لے لو، تم عملی طور سے جواب لے لو، میرے کہنے کی بات نہیں۔ کچھ فرشتوں کو سائل کی شکل میں بھیجا کہ جا کر کے ان کا امتحان لے لو، دیکھو کہ وہ خلیل ہے یا دنیا پرست ہے، کون ہے۔ فرشتے آتے ہیں، سائل کی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عاشق ہے، موحد ہے، اللہ کی وحدانیت دل کے ہر رونگٹے میں پیوست ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً فرماتے ہیں کہ اے سائلو ایک مرتبہ اور سنا دو، عاشق کی کیفیت دیکھو، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ ان سائلوں نے کہا آپ دیں گے کیا ہمیں؟ آپ نے فرمایا جو بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، یہ بکریوں کا آدھا بکریاں تمہاری ہیں، آدھا ریوڑ تمہارا ہے، ایک مرتبہ میرے محبوب کو پیارا نغمہ پھر سنا دو۔ پھر فرشتے سبحان ذی الملک اس کہہ کر کے سنائے، لیکن اس دیوانگی کم نہیں ہو رہی ہے، اور بڑھ گئی۔ فرمایا کیا کرتا اور سناؤ؟ فرشتوں نے کہا آپ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ آدھی بکریاں جو بچی ہوئی، آدھی ریوڑ، یہ بھی تمہاری ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرشتوں نے پھر سبحان ذی الملک کہہ کر کے سنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنون اور طاری ہو گیا، فرمایا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ فرشتوں نے کہا آپ کیا دیں گے یار؟ فرمایا بکریوں کی چرواہی کے لیے کسی کو رکھو گے نا، کہاں رکھنا ہے؟ کہا کہ مجھے کو لے کے چلو، میں ہی بکریوں کی چرواہی کر کیا کروں گا۔ اب آپ اندازہ کرو، دنیا کا جو عاشق ہوتا ہے، جو دنیا میں عشق کرتا ہے، وہ اپنے دنیاوی عشق کی بنیاد پر اپنا مال دولت، کھیتی، مکان، دکان، زیور سب میں ڈالتا دنیا کے عشق میں، حالانکہ اس کا نفع کچھ نہیں، دنیا میں برباد ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عشق آباد کر دیتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ پیش کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرما لی اور ان کے خلت کے تاج کو برقرار رکھا کہ دنیا پرست جب اس دنیا میں اپنا لٹاتا ہے تو برباد ہوتا ہے، اے خلیل جب تو میرے راستے میں سب لٹاتا ہے تو فرشتوں کا امتحان ہوتا ہے اور تو آباد ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک تیری محبت برقرار رہتی ہے۔ اور عشق و محبت جب عاشق
اپنے محبوب کے چال ڈھال رفتار گفتار اس کے آنکھ اس کے ہونٹ کا نقشہ کسی سے سنتا ہے تو اس کی بے چینی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا خلیل جب اللہ کی وحدانیت سن رہا ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء، جب اللہ کا محبوب اللہ کی تعریف سنتا ہے، اس کی عظمتیں سنتا ہے تو محبت کم نہیں ہو رہی ہے، دیوانگی بڑھتی جا رہی ہے، محبت کی کشش بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کے ایک انداز کو سن رہا ہے تو محبوب کے کارناموں کو سننے میں محبت گھٹتی نہیں، محبت عروج پہ جاتی ہے۔ اور جب عروج والا کام کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں بلندیوں پہ جاؤ گے، پستیوں والا کام کرو گے تو پستیوں پہ جاؤ گے، برباد بھی ہوگے، پستی میں بھی جاؤ گے، ذلت بھی اٹھاؤ گے۔ اور جب اللہ کی ذات سے محبت رکھو گے، اس کے احکام سے محبت رکھو گے، بلندیوں پہ جاؤ گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انہوں نے سب دکھا دیا، بتا دیا کہ عاشق وہ ہے کہ جو اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کو کہہ دے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ آپ غور کرو کہ اللہ کی راہ میں آپ کتنا خرچ کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صاحب استطاعت ہو، مال و دولت ہے، اور اگر استطاعت رکھنے کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتے ہو تو میری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہرگز میری عیدگاہ میں مت آؤ۔ یہ بہت بڑی جزر و عتاب ہے کہ قربانی کے لائق ہو پھر اللہ کی راہ میں قربانی نہ دے سکو، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کر سکو۔ اس لعنت فرمائی کہ میری عیدگاہ میں ایسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے۔ تو آپ اپنے مال کو دیکھو کہ ہمارا کون سا مال ہے۔ مال تو قانونی ہوتا ہے، مال فرعونی ہوتا ہے، مال خلیلی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ کا مال کون ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو سکے، دنیا کے کام میں، بڑی بڑی عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں تو مال دولت خرچ کی جائے، اور اللہ کی راہ میں جب مطالبہ ہو جائے تو تمام بہانے تراشی جائے، شادی کرنی ہے، مکان بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کے لیے دل نہ آگے بڑھے۔ کیسا عشق ہے! اللہ کی راہ میں اگر نہیں آگے بڑھتا ہے تو وہ مال فرعونی ہے کہ جو عمارتوں میں لگ جائے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ نکل سکے۔ اور جو مال بینکوں میں ہو، تجوریوں میں ہو، زمینوں میں دفن ہو، اور اللہ کی راہ میں جب نکالنا ہو تو نہ بینکوں سے نکالو، نہ تجوریوں سے نکالو، نہ زمینوں سے نکال کے خرچ کرو۔ اور مطالبہ ہو رہا ہے اللہ رسول کا، یہ کیسا عشق ہے! اگر نہیں ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، رہ کر تو نہیں نکال رہا ہے، مطالبہ ہونے کے بعد تو مال قانونی ہے۔ قانون کا مال بھی یہی صحیح تھا جو زمینوں میں، بینکوں میں اور تجوریوں میں دفن تھا، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکا، وہ قانونی مال ہے۔ لیکن صدیقی مال کیا ہے یہ بھی جانو۔ سیدنا صدیق اکبر جنگ تبوک میں جب اعلان ہوا تو عمر کہتے ہیں کہ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ یوما، کہتے ہیں میں اس وقت بہت ایماندار تھا، میں اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا۔ تو صدیق اکبر کو دیکھا تو پورا اپنے گھر کا پورا احساسہ اٹھا دیے۔ آپ اس طرح سے خرچ کریں کہ آپ کا مال قانونی مال نہ ہو، فرعونی مال نہ ہو، نمرودی مال نہ ہو، شدادی مال نہ ہو، بلکہ آپ کا مال تو وہ مال ہو جو مال صدیقی ہو، مال خلیلی ہو، مال عثمانی ہو، مال فاروقی ہو۔ جب اس طرح سے آپ اپنا مال خرچ کرو گے تو آپ کا عشق برقرار ہوگا، آپ کی محبت کا اندازہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عظمت شان ہوگی، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کی ہے کہ جس طرح آپ دنیا کمانے کے لیے لگاتے ہیں، دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس طرح آپ اللہ اس کے رسول کے مطالبہ پر بھی آپ اچھے سے اچھا بکرا، اچھے سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، قربانی شوق سے کرو، محبت کے ساتھ کرو، قربانی میں ریا نہ ہو، اور اپنے جانوروں کو بھی دیکھ کر کے کرو۔ اونٹ کرتے ہو تو 5 سال کا ہو، بڑے جانور بکرا، گائے یا جو ہے بھینس کرتے ہو، بھینسا کرتے ہو تو 2 سال سے کم نہ ہو، یوں ہی ایسے ہی آنکھ بند کر کے حصہ مت لے لو، اس کو دیکھو کہ وہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے، یا دانتا ہوا یا نہیں ہے۔ اگر وہ بھینسا آپ کا دانتا ہوا نہیں ہے اور یوں ہی کوئی کہتے 2 سال کا ہے تو آپ کو یقین نہیں کرنی ہے، یا تو آپ کے اپنے گھر کا ہو، اور بکری اگر ہے، چھوٹے جانور ہیں تو 1 سال کا ہو، یا تو آپ کے گھر کا ہو 1 سال کا، اور یا تو دانتا ہوا ہو جب آپ مارکیٹ اور بازار سے خریدیں۔ بہرحال اس طرح سے قربانیوں کو آپ اپنے انجام دیں، اس طرح سے اس کو کریں۔ تو ابراہیم علیہ نبی نے صلاۃ و تسلیم
اپنے مال و دولت کو خرچ کیے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم جب شہر فلسطین یعنی ملک شام میں آباد ہوئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ نے ہاجرہ سے عقد کر دی، تو آپ بہت غمگین رہا کرتے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ عقد ہونے کے بعد 9 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ پورے ملک شام میں خوشی مچ گئی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دیا ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے، اور ان کا بہت بڑا چرچا تھا، ساری زمینیں اور سب کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ جب دیکھتی تھی اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لوریاں دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں تو ناراض ہوتی تھی کہ دیکھو کہیں بیٹے کی محبت تمہارے دل کے اندر جگہ نہ بنا لے، تم اللہ کے خلیل ہو۔ اس طرح سے روکتی تھی۔ وہ وعدہ کر لیتے تھے کہ نہیں اب نہیں لوریاں دیں گے، نہیں اس کو چومن چاٹے، لیکن بڑھاپے میں جس کو اولاد اللہ نے دے رکھے اس کی لاڈ و پیار و محبت کا اندازہ کون کر سکتا؟ آخرکار یہ وعدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ نے کہا کہ اب اگر اس بچے کو لاڈ و پیار کرتے ہم نے دیکھا تو 3 عضو ان لوگوں کے کانٹوں میں قسم کھا لیتی ہوں۔ کہیں حضرت سارہ چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام پھر محبت جو ہے بے قابو ہو گیا اور لوریاں دے رہے تھے، اچانک وہ پہنچ گئی۔ حضرت ہاجرہ تو کہیں چھپ گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھوتا کرنے لگے۔ سمجھوتا یہ ہوا کہ 3 عضو کاٹنے کی جو بات تھی اس میں یہ ہوا کہ حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے جائیں، ناک چھیدے جائیں، 2 عضو یہ ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی وقت سے عورتوں کے جو کان ناک چھیدے جا رہے ہیں ان کی خوبصورتی اور زینت بڑھ گئی، اور ختنے کا رواج اسی وقت سے شروع ہوا جب حضرت ہاجرہ نے اس چیز کو روکا۔ لیکن اس کے بعد بھی کہہ دیا کہ اب اگر تم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لوریاں دی اور اس کو بہت چوما چاٹا تو اب میں ان لوگوں کو شہر سے اس ملک سے باہر نکال دوں گی۔ حالانکہ ہوا یہی کہ ابراہیم علیہ السلام وعدہ کر لیے کہ نہیں ایسا کریں گے، لیکن جب حضرت سارہ کہیں چلی گئی تو پھر اس طرح کرنے لگے۔ حضرت سارہ پہنچ گئی اور فرمانے لگی کہ اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب ایک تیز رو اونٹنی منگوایا اور کہا بیٹے کو آگے بیٹھاؤ اور پیچھے حضرت ہاجرہ کو بیٹھا کر کے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے خلیل نے وعدہ کر رکھا تھا، جب اس ملک سے نکلنے لگے حضرت سارہ تبھی وعدہ ہو گیا تھا کہ جو میں کہوں گا ابراہیم تمہیں وہ کرنا پڑے گا۔ ابراہیم السلام نے تسلیم کر لیا تھا، جو تم کہو گے وہی میں کروں گا۔ چنانچہ یہ لوگ جو کچھ سواری پہ بیٹھے اور جب بیت المقدس سے باہر ہوئے شہر سے تو عرض کیے پروردگار اب میں کدھر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دو، اس کے مہار کو چھوڑ دو، اور اب یہ میری مرضی سے چلے گی۔ جہاں یہ اونٹنی جا کے بیٹھ جائے گی، جس جنگل، جس وادی میں، جس پہاڑ کے پاس، وہی تمہیں اتر جانا ہے، وہی تمہیں رکنا ہے، اور وہی اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دینا ہے۔ بہرحال وہ چلتی رہی اور مکہ معظمہ جہاں زمزم آج ہے اسی جگہ پہ جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم اب آپ اپنے بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں اتار دیں۔ محترم وقت نہیں، انشاءاللہ العزیز پھر آگے بیان کر کے قربانی تک کا قربانی کے دن قربانی کا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی انشاءاللہ بیان ہو جائے گی۔ اور مولا تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ وسعت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب جس مسجد میں آپ موجود ہیں، آنے والا جمعرات انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ ہے۔ اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی جماعت 7:15 پہ 7:15 پہ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ انتظار کسی فرد بشر کا نہیں ہوگا۔ بعد میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پہنچ پایا، تھوڑا انتظار کسی کے مقررہ متعینہ وقت پر آپ کو پہنچنا ہوگا، اور اپنے وقت سے پہلے اگر پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی زندگی اور ان کے سوالے، ان کے حالات سے آپ کچھ اور فائدہ اٹھائیں گے۔ بہرحال مقررہ وقت کا آپ خیال رکھیں گے، انتظار کسی فرد بشر کا نہیں ہوگا۔ آسمان سلطانی اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو حالات کے پیش نظر رد و بدل ہو سکتا ہے، ورنہ متعینہ وقت پہ ہی کام ہوگا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔